ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے مبلغ اسلام حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ۔ چنانچہ عبد المطلب بچے کو لے کر بیت اللہ تشریف لے گئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا کون ہے؟ بچہ ہوا میرے بیٹے کے ہاں۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے۔ جتنے لوگوں نے دیکھا سب نے محبت کی۔ چنانچہ جب عبد المطلب واپس آئے، کہنے لگے آمنہ میں نے اس بچے کا نام سلیکٹ کر لیا۔ کون سا نام؟ جس نے دیکھا اسی نے تعریف کی، لہذا میں اس بچے کا نام محمد رکھوں گا۔ محمد کا لفظی معنی کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی دوسرے کی نہ ہوئی ہو، وہ محمد کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا۔ کہنے والے نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کیں، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کیں، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اور رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب سنیے کہ مکہ مکرمہ کے ہاں دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو پرورش کے لیے دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ مسافروں کے آنے کی جگہ تھی، تو بیماریاں آ جاتی تھیں، وائرس وغیرہ آ جاتا تھا، تو بچوں کا ڈر لگا رہتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ کے لوگ کہتے تھے کہ بچوں کی صحت کی خاطر اور ان کی عربی زبان وہ خلط ملط نہ ہو جائے باہر کے آنے والوں کی وجہ سے، تو وہ بچے کو بھیج دیتے تھے۔ طائف کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو سعد۔ اس کی 10 عورتوں نے آپس میں مل کر پروگرام بنایا کہ چلو مکہ مکرمہ چلتی ہیں اور وہاں سے بچے لے کے آئیں گی، ان کو 2 سال پالیں گی، اس پر ہمیں انعام ملے گا، ہمارا کام چلے گا۔ چنانچہ ان میں سے 9 عورتوں کی سواریاں وہ تو بہت صحت مند تھیں، تیز سفر کرتی تھیں، مگر ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ۔ اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی جس کے اوپر سامان تھا، وہ آہستہ چلتی تھی۔ تو وہ عورتیں انتظار کرتی، جب حلیمہ پیچھے سے آ کے ملتی دوبارہ چلتی، پھر حلیمہ پیچھے رہ جاتی۔ تو جب مکہ مکرمہ قریب آ گیا تو عورتوں نے کہا حلیمہ ہم نے تمہاری خاطر بڑا انتظار کیا، تمہاری سواری بہت کمزور ہے، دبلی پتلی ہے، ہمارا سفر کھوٹا ہوگا، ہم نے واپس بھی جانا ہے، ہمیں اجازت دو، ہم جلدی چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ 9 عورتیں مکہ مکرمہ پہنچیں۔ مکہ مکرمہ میں جو بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے امراء کے، ان عورتوں نے امیروں کے بچے فوراً اپنی گود میں لے لیے۔ عورتیں آتی، بی بی آمنہ سے پوچھتی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ بتاتی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، والد فوت ہو گئے۔ تو عورتیں سوچتی یتیم بچہ ہے، ہمیں کیا ملے گا، وہ آگے چلی جاتی۔ ان کا آنا، پوچھ کے پھر چلے جانا، اس سے بی بی آمنہ کے دل میں ایک صدمہ ہوتا۔ وہ سوچتی کاش اس کا والد ہوتا۔ آج عورتیں اس کو بھی خوشی خوشی اٹھا کے لے جاتی۔ سب بچے ان عورتوں نے لے لیے
ایک بچہ رہ گیا جو ایک والا تھا، جس نے ایک کی پرورش اور ایک کی پرستش کرنے کی، عبادت کرنے کی تعلیم دنیا میں دینی تھی۔ اب حلیمہ سعدی آئی، بتایا گیا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا۔ حلیمہ آئی، کہتی ہیں کہ دل تو مغموم تھا، میں نے سوچا چلو میں اس بچے کی شکل تو دیکھوں۔ بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو اس وقت اس بچے نے آنکھیں کھولی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ بچے کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ میں اپنا دل دے بیٹھی۔ مجھے دل نے کہا حلیمہ تجھے گو پیسے نہیں ملیں گے لیکن بچے کی مسکراہٹیں تو ملیں گی نا۔ میں نے بے اختیار ہو کر بچے کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ اب بی بی آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار ہے، حلیمہ سعدیہ بچہ لینے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب بھی تشریف لے آئے تو حلیمہ سعدیہ نے بے اختیار ہو کے کہہ دیا کہ میں نے تو کبھی بستی میں، گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو جب حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں نے تو گاؤں میں کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، تو بی بی آمنہ کہنے لگی میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے کبھی شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب پاس تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں تو ملکوں کا سفر کرتا ہوں، میں نے تو ملکوں میں ایسا بچہ کبھی خوبصورت نہیں دیکھا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ جی آپ ذرا اپنے کمنٹس دے دیجئے تو جواب ملے گا کہ میں نے تو پوری دنیا میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وصفت بھی کنم در حسن زاں بالا تری، آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام اما تو چیزیں دیگری۔ کہ میں نے سارے جہان کا چکر لگایا، سورج کی طرح چمکتے چہرے والے محبوبوں کو دیکھا، مگر اے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت سے پوچھا جائے کہ اللہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے پورے جہان میں نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حلیمہ تم نے بستی میں نہ دیکھا، آمنہ تم نے شہر میں نہ دیکھا، عبد المطلب تم نے ملک میں نہ دیکھا، اور جبرائیل تم نے پوری دنیا میں نہ دیکھا، اور میں نے اپنی پوری مخلوق میں کوئی ایسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا۔ رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حسن بے مثال کو اللہ رب العزت نے کیا حسن عطا فرما دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ عورتوں کو مخلوق سے امید تھی، وہ امراء کے بیٹے لے کر گئیں، اور حلیمہ کو اللہ سے امید تھی، اللہ نے حلیمہ کو در یتیم عطا فرما دیا تھا۔ جو بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس پر نظر رکھتا ہے، اس کو اپنا وکیل بناتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی جھولی میں در یتیم عطا فرما دیتے ہیں۔ اب حلیمہ دینے کو تیار، لینے کے لیے تیار، اور بی بی آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار۔ تاریخ میں پہلی بھی ماؤں نے بچوں کو رخصت کیا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دعاؤں سے رخصت کیا۔ جب بچہ لوٹ کر آیا تو کلیم اللہ بنا تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کر کے بھیجا تھا۔ جب بچہ واپس آیا تھا اسماعیل ذبیح اللہ بنا تھا۔ شیبہ، اس کو اس کی والدہ سلمہ نے
مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ دعائیں دے کر بھیجا تھا، وہاں گیا تو عبد المطلب والی بیت اللہ بن کر آیا۔ اور آج یہ بچہ جس کو بی بی آمنہ حلیمہ کے سپرد دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہی ہے، وہ نہیں جانتی تھی یہ لوٹ کر آئے گا تو محمد الرسول اللہ بن کر آئے۔ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے، نوجوان بچے کیا جانے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آرگومنٹس کرتے ہیں، اس کو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو والدہ نے دعا دے کر رخصت کیا، پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو سینے سے لگایا اور لے کے باہر آ گئی۔ خامن کو بتا دیا کہ اس کا والد تو نہیں، لیکن میں نے بچے کو گود میں لے لیا ہے۔ حلیمہ کا خامند بھی بڑا توکل والا تھا، چنانچہ اس نے کہا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس بچے میں برکت عطا فرما دے گی۔ اللہ پہ نظر تھی نا، سبحان اللہ، اللہ تو کتنا کریم ہے، اپنی امانتیں تو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دیتا جس کی مخلوق پہ نظر ہو، چن کے ان میاں بیوی کو دیا جن کی نظر ایک اللہ کی رحمت پر تھی، ایک اللہ کی ذات پر تھی۔ اب خامن نے کہا چلو واپس چلتے ہیں، عورتیں تو چلی گئی ہوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو اونٹنی پر بٹھایا، پھر خود آگے بیٹھا۔ جب آگے بیٹھا تو اونٹنی چلنے سے انکار، بڑی کوشش کی۔ پھر خامن نیچے اترا تو اونٹنی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب خود آگے بیٹھا پھر اونٹنی نہیں اٹھتی۔ تو اس وقت خامند کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا وجہ ہے، میں آگے بیٹھتا ہوں تو اونٹنی نہیں اٹھتی، میں اتر جاتا ہوں اونٹنی اٹھنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حلیمہ تم بچے کو لے کے آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب خامند پیچھے بیٹھا اور حلیمہ آگے بیٹھی تو سواری نے اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بتلانا تھا یہ بچہ کائنات کا صدر نشین ہے، تم اسے اپنی پشت کے پیچھے نہیں بٹھا سکتے۔ چنانچہ سواری بھاگ رہی ہے، حلیمہ بھی حیران، خامد بھی حیران۔ اتنا تیز سفر طے کیا کہ جو عورتیں پہلے چل پڑی تھیں وہ ابھی راستے میں تھی۔ اب یہ سواری ان کو ملی، آگے بڑھنے لگی تو عورتوں نے کہا حلیمہ تم نے سواری بدل لی۔ حلیمہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل لیا۔ ایسی برکت ہوئی کہ وہ سواری تیز تیز گھر کی طرف لوٹی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں تو تھیں، بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیا کرتی تھیں، ہمارے گھر میں دودھ کی کمی ہوتی تھی۔ میں جب لوٹ کر آئی تو جس بکری کو دیکھوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں برتن لے کے آئی، میرے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ برکتوں والی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے، اب جو برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کی ذات باصفات کی وجہ سے۔ چنانچہ حلیمہ بڑی خوش ہو گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ قبیلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ میں کہتی کہ وہاں چراتی ہوں۔ وہ بھی اپنی بکریاں وہیں جا کے چراتے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی ایسی ہو کہ جس سے دودھ زیادہ بنتا ہے۔ ان کی بکریوں میں دودھ نارمل ہوتا، ہماری بکریوں کا دودھ بہت زیادہ ہوتا، ہمیں گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ حلیمہ کہتی ہے مگر میں ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ ایک اور بھی بچہ تھا جس کو میں پال رہی تھی اس وقت میں، تو جب میں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا جس کو میں مکہ مکرمہ سے لائی تھی، تو یہ بچہ میرے صرف ایک ہی طرف سے دودھ لیا کرتا تھا۔ جب میں اس کو دوسرے سینے کی طرف لگانا شروع کرتی یہ بچہ دودھ ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی، حلیمہ نہیں جانتی تھی یہ وہ ہستی تھی جس نے دنیا کو انصاف کا سبق دینا تھا، اللہ نے بچپن میں بھی ان کو بے انصافی سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ایک دن حلیمہ اٹھی، اس نے دیکھا بکریاں چرنے ہی نہیں گئی۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، 16-18 سال کی عمر تھی۔ اس نے کہا شیمہ تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی، دیکھو اتنا سورج چڑھ آیا۔ شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی میں تمہاری ماں بوڑھی ہوں، باپ بوڑھا ہے، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تو شیمہ نے کہا کہ اماں مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی کیسی ہیلپ؟ اماں میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد، اس کو بھیج دیجیے۔ اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے؟ اماں اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے، تم بات کھل کے بتاؤ۔ تو شیمہ نے کہا امی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی تھیں۔ بیٹی کیا باتیں دیکھی تھیں؟ امی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا، اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا۔ مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہیں۔ اور دوسری صفت میں نے یہ دیکھی کہ اماں میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا، مجھے دھوپ آئی ہی نہیں، میں بادل کے سائے میں رہی۔ اور اماں تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی۔ بیٹا وہ کیا دیکھی؟ کہ اماں میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئیں اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی، میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگیں، قریب قریب چرتی رہیں، اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ حسن بے مثال تھا۔ انسان تو کیا قربان ہونے، جانور بھی قربان تھے، بکریاں بھی دیکھتی تھیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی، عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے، جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں۔ تو وہ شیمہ اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا، وہ یہ الفاظ کہا کرتی تھی۔ خیر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے بعد واپس تشریف لائے اپنی والدہ کے پاس، تو اب والدہ نے اپنے پاس رکھا۔ 2 سال کے بعد بی بی آمنہ نے سوچا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ ذرا اپنے گھر والوں سے مل کے آؤں۔ تو 6 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے۔ نبی السلام فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میری والدہ مجھے ایک قبر کے پاس لے کر گئیں، وہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی اور بی بی آمنہ کے خاوند کی قبر تھی، اور بی بی آمنہ پہلی مرتبہ بچے کو لے کے وہاں آئی تھیں۔ تو بی بی آمنہ اس قبر پر گئی تھیں اور انہوں نے جا کے دعائیں مانگی ہوں گی جو اس وقت کا حساب تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے حضرت عبداللہ سے دل میں بات کی ہوگی، تخیل میں بات کی ہوگی کہ عبداللہ آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، اب وہ امانت اللہ نے میری گود میں عطا فرمائی، میں اسے ساتھ لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، آپ دیکھتے اس بچے کے چہرے پہ کیا نور ہے، کتنا خوبصورت ہے وہ بچہ۔ نبی السلام فرماتے ہیں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری والدہ وہاں کھڑے کھڑے رونے لگ گئی، میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بی بی آمنہ کی
اپنے خامند کے قبر پر گویا ایک حاضری تھی اپنے بچے کو لے کر۔ اللہ کی شان کہ کچھ عرصہ بی بی آمنہ وہاں رہیں، پھر وہاں سے وہ واپس چلیں۔ اب جب واپس چلیں تو دن زیادہ ہو چکے تھے، دادا عبد المطلب بچے کے لیے بڑے اداس تھے، ان کا دل روز اداس رہتا تھا۔ چنانچہ وہ کیا کرتے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جو مدینہ طیبہ کی طرف سے راستہ آتا تھا اس طرف جا کر بیٹھتے تھے کہ یا تو بچہ بھی آ جائے گا والدہ کے ساتھ یا کوئی آنے والا مسافر مجھے ان کے بارے میں خبر دے دے گا۔ وہ بیٹھے رہتے تھے وہاں، روز آتے تھے بیٹھتے تھے، آتے تھے بیٹھتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، نبی علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنے لگے، ایک باندی تھی ام ایمن اور نبی علیہ السلام کی والدہ مائدہ تھیں۔ جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ باندی نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلاتے ہوئے وہ بچے کو لے کے آئی۔ اب جب عبد المطلب نے باندی کو آتے دیکھا تو وہ حیران، پوچھنے لگے کہ آمنہ کہاں؟ تو باندی نے بتایا کہ آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو ولادت سے ہی پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 8 سال کی عمر تھی، 2 سال اور گزرے تو دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اصل میں اللہ نے سب سہارے توڑ دیے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سہاروں کے ساتھ تربیت پا کر بڑے ہوتے، لوگ کہتے جی تربیت کرنے والوں نے بڑی اچھی تربیت کر دی تھی۔ اللہ نے کہا دیکھو، جو تعلیم دینے آتا ہے کہ ایک اللہ کو اپنا سہارا سمجھو، میں ان کے سارے سہارے توڑ کے دکھا دیتا ہوں۔ والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، دادا بھی چلے گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے دکھانا تھا لوگوں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس سلسلے کا اگلا مضمون کل اسی وقت ملاحظہ کریں۔ اللہ کنز الکرم مولا النعم، اللہ اللہ اللہ۔ ماہ رمضان کیا آ رہا ہے، شیطانوں کو زنجیروں سے جکیڑ دیا جا رہا ہے۔ اب اپنے ان گناہوں کا دوش شیطانوں پر نہیں رکھ سکتے۔ رمضان سے شیطان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ مغفرت کا مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ عین ممکن ہے کہ اس سال کا یہ ماہ مبارک ہمیں ہمارے گناہوں کی گندگی سے محفوظ کر دے۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ ایک رفاہی اور فلاحی ادارہ ہے جس کا صدر دفتر مسجد الفلاح واحد نگر قدیم ملک پیٹ حیدرآباد میں واقع ہے، اور اس کی ہندوستان کی 6 سے 8 ریاستوں میں 50 سے زائد شاخیں موجود ہیں، اور حیدرآباد میں 20 سے زائد مختلف شعبہ جات میں رفاہی، فلاحی، تعلیمی اور طبی خدمات جاری ہیں، جن میں سے ایک
غریب خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے ٹیلرنگ اور ایمبرائڈری سینٹر ہے۔ الحمدللہ صفا بیت المال کے زیر اہتمام حیدرآباد میں 5 ٹیلرنگ سینٹرز چل رہے ہیں۔ پہلا سینٹر صفا ٹیلرنگ سینٹر جان پبلک اسکول ملپلی میں ہے، اور دوسرا ٹیلرنگ سینٹر MCH کالونی امبرپیٹ میں ہے، اور تیسرا جو صفا ٹیلرنگ سینٹر ہے وہ سنگارینی کالونی میں ہے جہاں عابدہ کلینک چلتا ہے، اور چوتھا ٹیلرنگ سینٹر افضل ٹیلرنگ سینٹر ہے جو راجندر نگر میں ہے، اور 5واں ٹیلرنگ سینٹر صفا ٹیلرنگ سینٹر شاستری پورم میں ہے۔ اور بھی مزید ایسے غریب محلے ہیں جہاں ٹیلرنگ سینٹرز قائم کیے جانا چاہیے اور وہاں سے تقاضے بھی ہیں۔ ٹیلرنگ سینٹر سے غریب خواتین کو روزگار مل سکتا ہے، اگر وہ یہ ہنر حاصل کر لیں تو خود اپنے گھریلو کپڑے خود سی سکتی ہیں، اور پھر روزمرہ اپنے اپنے محلوں کے اندر وہ دوسروں کے کپڑے سی کر 150, 200, 400 روپے کما سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ شعبہ شروع کیا اور الحمدللہ سینکڑوں خواتین اور طالبات نے یہ ہنر حاصل کیا ہے، جن کو الحمدللہ سندیں بھی دی گئی ہیں۔ بعض مواقع پر بعض علاقوں میں گورنمنٹ کی طرف سے ٹائی اپ ہو کر بھی ہم نے ٹیلرنگ سینٹر کے 3 ماہی کورس چلائے اور حکومت سے اس کے سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ منظم انداز میں کام چل رہا ہے۔ ان غریب خواتین کو جہاں ٹیلرنگ سینٹرز چل رہے ہیں، ہفتے میں 1 دن انہیں دینی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک مولانا صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے اور وہ وہاں پہنچ کر ہفتے میں 1 دن ان کو 1-1.5 گھنٹہ بیان کرتے ہیں اور اصلاحی باتیں اور دین کی بنیادی باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ ایک ٹیلرنگ سینٹر کی اگر آپ ذمہ داری لیں تو اس سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ 2-3-4 مہینے میں 20 خواتین کو روزگار مل سکتا ہے۔ ایک ٹیلرنگ سینٹر کے ابتدائی قیام کے لیے ہمیں 25 تا 30 ہزار روپے درکار ہوتے ہیں، جس سے ٹیلرنگ مشین خریدے جاتے ہیں، 3-4 ٹیلرنگ مشین خریدے جاتے ہیں، اور وہاں پر ماہانہ اس کا جو مینٹیننس ہوتا ہے، معلمہ کی تنخواہ اور ٹیلرنگ سینٹر کے الیکٹرک کا خرچ وغیرہ، کرایہ وغیرہ کا تقریباً 5,000 روپے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب خیر پہلی مرتبہ 25-30 ہزار روپے اور ہر مہینہ 5,000 روپے کے ذمہ داری لیتے ہیں تو ایک ٹیلرنگ سینٹر اس سے چل سکتا ہے اور 3 مہینے میں 15 تا 20 خواتین کو روزگار مل سکتا ہے۔ اس طرح کی یہ کوششیں صفا بیت المال کے زیر اہتمام چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائیں۔ جو حضرات اس سلسلے میں اسپانسر کے لیے دلچسپی رکھتے ہوں وہ ان نمبرات کو نوٹ کریں: 24551314 24551319 اور ایک نمبر نوٹ کیجیے 9394419821۔ اسی طرح ویب سائٹ پر ہماری خدمات ملاحظہ فرمائیے safabaitulmal.com www.safabaitulmal.com۔ اللہ 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 اللہ۔ پیارے رسول کی پیاری تعلیمات: بھوکوں کو کھانا کھلائیے، بیماروں کی عیادت کیجیے اور قیدیوں کی رہائی کی کوشش کیجیے۔ اللہ 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 اللہ۔ کنز الکرم اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کیا آ رہا ہے، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ تیاری کیجیے ایسی کہ وہ تیاری جنت کی قیمت کے شایان شان ہو۔ اللہ 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 اللہ۔
اس حقیقت پر غور کیجیے، بادشاہت غریبوں کو دور کرتی ہے اور نبوت غربت کو دور کرتی ہے۔